کا دامن یعنی آواز بہت دھیرے دھیرے آ رہی ہے، خواجہ کا دامن. تو اس پر بات شروع کریں نا انشاءاللہ. ہمیں مفتی ہارون صاحب ان لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ہم آئیں گے خواجہ کی بات پر آئیں گے انشاءاللہ. سورت میں مجھے ابھی تک یاد ہے، سورت میں ساگر ہوٹل کے قریب میں ایک مرتبہ عنوان تھا کہ خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پر بات کرنا، اور میرے کو وہاں پر بلایا. اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان کرانے والا اللہ ہی ہے. ہم نے 3.5 گھنٹے صرف حضرت خواجہ معین الدین چشتی پر بات کی ہے. اب یہاں تو نہیں کر سکتا، یہاں تو نہیں کر سکتا، اس لیے یہاں تو پہلے سے بول دیا 10:30 بجے جانا اور 12:30 بجے تیری ٹرین ہے، واپس سورت پہنچ جانا. 12 بجے تک بیوی سے پوچھ کے ان کی بیوی نے ان کو کہا ہے 12 بجے کے بعد آیا تو دروازہ نہ کھولو. شادی ہوئی آپ کی؟ اچھا ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے. ہاں مجھے مفتی صاحب نے بتایا کہ جلگاؤں والے آپ سے بہت محبت کرتے، بہت محبت. اور میں ایک بات کہوں آپ کو، آپ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ ارے بولو نا. ہاں میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں آگے ہوں. کیسے آگے ہوں بتاؤں؟ جس دن جامنیر میں پروگرام ہوا مفتی صاحب، اس دن سے لے کر آج تک شاید کوئی دن خالی ہوا ہوگا کہ میں نے آپ کے علاقے کے واسطے دعا نہ کی ہوگی. اس دن سے لے کر 1.5 سال تقریباً. یعنی آپ تو سمجھتے ہوں کہ قاری صاحب آئے اور بھول گئے. نہ میں جامنیر کو نہیں بھولا، وہاں کی مجلس کو نہیں بھولا، وہاں کے لوگوں کو نہیں بھولا. اور جب مجھے جلگاؤں کے بارے میں یہ تاریخ طے ہو گئی، بہت خوشی میں یہاں پر آیا اور خواجہ نگر سن کر اور بھی دل باغ باغ ہو گیا. اس لیے اب تو میرا ساتھ آپ دو گے انشاءاللہ. تو ایک مرتبہ پھر کہہ دینا خواجہ کا دامن. بس اللہ ہم سب کو خواجہ کا دامن ایسا نصیب فرمائے کہ جب وہ جنت میں جائے تو ان کے پیچھے پیچھے ہم گنہگار بھی جنت میں چلے جائیں. خیر میرے پیارے دوستو، ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ایک سوال، یہ سوال کا جواب ابھی آپ لوگ دو گے فٹافٹ. میں 2-3 سوال پوچھوں گا، آپ جواب دے دو گے. میرا سب سے پہلا سوال ہے، بھائی ہم سب کو مرنا کہ نہیں مرنا؟ نہیں آواز آنی چاہیے. ابھی تو آپ نے محبت کے وعدے بھی کیے، ساتھ میں بولو نا ہم کو مرنا نہیں مرنا. سب کو مرنا نا؟ ارے بولو نا سب کو مرنا ہے نا؟ جلگاؤں میں مرتے ہیں نا؟ مرتے ہوئے تو میں بھی یہاں رہ جاؤں مفتی ہارون صاحب کے قریب. بھائی سب کو مرنا ہے، بھائی مرنا نا؟ میرے سوال کے جواب دیتے جاؤ بھائی ہم سب کو. اچھا اب بالکل ایمان سے بتانا، مرنا تو ہے ہی. کس کو موت کے وقت کلمہ چاہیے؟ سب کو کلمہ چاہیے نا؟ اچھا اب تیسرا سوال، کیوں چاہیے کلمہ؟ بھائی موت کے وقت کلمہ کیوں چاہیے؟ تو اس کا جواب بالکل آسان ہے. بھائی موت کے وقت کلمہ ملے گا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو موت کے وقت کلمہ مل گیا بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا گیا. تو بھائی سب کو چاہیے نا، مرنا بھی ہے، موت کے وقت کلمہ بھی چاہیے اور جنت بھی چاہیے. بھائی چاہیے نا سب کو؟ ہاں چلو میں اس بات پر دلیل لا رہا ہوں. بھائی ہم سب کو مرنا، ساتھ میں بولو ہم سب کو. اللہ نے فرمایا قرآن کریم 27واں پارہ، جن کو یاد ہو پورا مجمع میرے ساتھ میں پڑھے گا. اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے سارے بندوں، ہر ایک کو دنیا چھوڑنا ہے، باقی رہنے والا کون؟ آواز کے ساتھ، باقی رہنے والا کون؟ میرے دوستوں معلوم ہو گیا ہم سب کو دنیا چھوڑ کے. اچھا اب موت کے وقت کلمہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ وہ بھی آ جاؤ قرآن میں اللہ کیا فرماتے. 13واں پارہ، ساتھ میں بولو کون سا پارہ؟ یہ علماء میرے ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ. قرآن پاک میں 13واں پارہ، اس میں اللہ فرماتے میری مرضی. بھائی اللہ کہتا اللہ مختار کل، اللہ کہتا میری مرضی، جس کو چاہوں گا کلمہ دوں گا، جس کو چاہوں گا کلمہ چھین لوں گا، اور کوئی میرے اوپر اعتراض نہیں کر سکتا. صحیح ہے نا بھائی؟ ہاں قرآن کریم میں 13واں پارہ اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے جب تیری آخری گھڑی آئے، سکرات کا عالم آ جائے، تیری روح نکلنے کے قریب ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے میری مرضی، کسی کو چاہتا تو کلمہ دے دیتا اور کسی کو چاہتا تو کلمہ چھین لیتا۔ اللہ فرماتے میری مرضی، جس کو چاہا ایمان دے دیا، جس کو چاہا ایمان لے لیا۔ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ چلے تو مرنا بھی ہے، موت کے وقت کلمے کا معاملہ ایسا ہی ہے، ملے یا نہ ملے۔ اچھا اگر مل گیا، ارے ساتھ میں بولو نا سبحان اللہ، اگر مل گیا تو بغیر حساب کتاب کے، ارے بولو نا بغیر حساب کتاب کے، وہ بھی حدیث میں بخاری کی روایت، روى الامام البخاری عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک آنے والے میرے امتی، جب تیری آخری گھڑی آئے اور تیرے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے، تیری روح نکلنے کا وقت قریب ہو جائے، ہمارے نبی فرماتے میرے امتی اگر اس وقت اللہ نے تیری زبان پر کلمہ جاری کر دیا، ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ تو مرنا بھی ہے، موت کے وقت کلمہ بھی چاہیے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانا چاہیے۔ بلکہ میں آپ کو بہت شارٹ میں ایک بات بتا دوں، یہ آج جو مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے نا، یہ پورا مجمع، دیکھو ہم کو لمبی چوڑی بات نہیں کرنا، جب ہمارا ٹائم ختم ہوگا ہم چلیں گے، لیکن آج یہ پورا مجمع اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر 3 کام کے لیے تیار ہو جائے۔ میری انگلیوں کا اشارہ دیکھیں، کتنے کام؟ پورا مجمع بولے نا کتنے کام؟ اچھا یہ 3 کام کریں گے تو کیا ملے گا؟ آپ ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولو گے تو میں بتاؤں، ارے بولیں گے نا سبحان اللہ؟ کتنے کام کرنا بھائی ہم کو؟ آج کا یہ جلگاؤں کا ہمارا پہلا مجمع، پہلی نشست، اس میں ہمیں 3 کام کا ارادہ کرنا۔ آئندہ آئیں گے تو آگے باتیں کریں گے، آج یہ 3 کام ہمارا فرسٹ لیسن، پہلا سبق، پہلی نشست۔ پورا مجمع بولے کتنے کام کرنا کریں گے بھائی؟ 3 کام کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا یہ 3 کام پر کیا ملے گا وہ میں پہلے بتا دوں۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کے درمیان فرمایا، او میرے صحابہ 3 کام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ او میرے صحابہ کتنے کام کے لیے؟ کتنے کام کے لیے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ 3 کام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سننا ایک ایک بات پر سبحان اللہ کہنا۔ ہمارے نبی نے فرمایا 3 کام کے لیے تیار ہو جاؤ، او قیامت تک آنے والے میرے امتی ہو، تم 3 کام کرو گے، اللہ موت کے وقت تمہیں کلمہ نصیب کرے گا، اللہ تمہیں موت کے وقت کلمہ نصیب کرے گا۔ نمبر 2 آگے ہمارے نبی نے فرمایا 3 کام کر لو۔ نمبر 1 اللہ موت کے وقت تمہیں کلمہ نصیب کرے گا۔ نمبر 2 قبر میں جانے سے پہلے خدا تمہاری قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا۔ قبر میں جانے سے پہلے اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا 3 کام کر لو، جب قبر سے اٹھو گے سامنے جنت کا دروازہ کھلا ہوگا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ گے۔ آگے ہمارے نبی نے فرمایا 3 کام کر لو، جب تو جنت میں جاتا ہوگا، جب تو جنت میں جاتا ہوگا چاروں طرف سے فرشتے تجھے سلام 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 کرتے ہوں گے۔ اور آخر میں ہمارے نبی نے فرمایا 3 کام کر لے، جب تو جنت میں جائے گا اللہ کی آواز آئے گی کوئی سلام نہ کرے، آج میرا بندہ جنت میں آیا، پیدا کرنے والا خدا خود اسے سلام کرے گا۔ یہ سب چیزیں ملنے والی ہے بھائی۔ ہم موت کے وقت کلمہ بولو انشاءاللہ۔ ارے ہمارا جنازہ اٹھے قبر میں جانے سے پہلے خدا ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اور جیسے قیامت میں ہم قبر سے اٹھے تو سامنے جنت کا دروازہ کھلا ہوا بغیر حساب کتاب کے جنت، اور جب ہم جنت میں جائیں تو چاروں طرف سے فرشتے ہم کو سلام کریں، اور جب جنت میں چلے جائے پھر کیا چاہیے؟ خود خدا ہم کو سلام کرے۔ یہ سب ملے گا، لیکن کام کتنے کرنا کریں گے؟ بولو 3 کام کریں گے انشاءاللہ۔ ارے میرے کو بالکل یقین ہوگا تو ہی میں آگے بڑھوں گا، پہلے بتاؤ بھائی 3 کام کرو گے انشاءاللہ؟ سب بالکل پکا ارادہ؟ کتنے کام کرنا؟ 3 کام کریں گے نا انشاءاللہ؟ چلو 3 کام پر آنے سے پہلے میں اور آپ اللہ کا ذکر کریں، پھر ہم واپس وہ 3 کام پر آئیں گے، لیکن اب بات کو شروع کرنا ہے تو پہلے کس کے نام سے؟ بولو نا کس کے نام سے؟ تو میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی کریں گے، ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ ارے بولو نا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ ذکر کرو میرے پیارو۔ کون کہتا ہے ہاں بھائی اب تم بیٹھ ہی جاؤ،
برابر ہے، یہ اور میں ہم ساتھ میں نمٹ لیں گے، اتنے زیادہ یہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں بھائی دیکھ لیا نا میرا چہرہ، دیکھ لیا نا آپ نے؟ ہاں کتنے لوگ میرے کو کہتے ہیں قاری صاحب، فون پر کہتے ہیں قاری صاحب آپ سے ملاقات بھی نہیں ہوتی اور ملاقات کرنا بھی بہت مشکل ہے اور آپ کا چہرہ دیکھنا بھی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا ملاقات مت کر، اللہ قیامت میں نہیں پوچھے گا قاری مدنی کو ملا تھا کہ نہیں ملا، لیکن اللہ یہ ضرور پوچھے گا کہ قاری صاحب نے جو بات بتائی تھی اس پہ عمل کیا تھا کہ نہیں کیا۔ اس میں چہرہ دیکھنا نہیں ہے میرے دوستوں، اصل تو عمل کرنا۔ بھائی کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ بولو سب کریں گے عمل انشاءاللہ۔ کتنی باتیں ہم کو کرنا؟ آپ کو ایک عجیب واقعہ سناؤں، ہاں مفتی حبیب صاحب، دل خوش ہو جائے گا آپ لوگوں کا۔ سب ذکر کریں گے نا انشاءاللہ؟ نہیں اللہ وہ اللہ، کون کون میرے ساتھ میں؟ سب نا انشاءاللہ۔ میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ذکر کرنے پر اللہ کیا دیتا ہے، ذکر کرنے پر اللہ کرنے پر اللہ کیا دیتا۔ آپ کو ایک واقعے کی طرف لے جاؤ، ایسا واقعہ میرے دوستوں دل کو ہلا دیتا، اللہ کی قسم میرے دوستوں، یہ علماء سنیں گے، آپ سنیں گے، دل باغ باغ ہو جائے گا۔ آپ کو عجیب واقعہ سناؤ، اور یہ واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں بغداد کا۔ کہاں کا واقعہ؟ یعنی ساتھ میں بولو نا، کہاں کا واقعہ؟ بغداد میں ایک چھوٹا مدرسہ ہے جس میں 40 بچے پڑھتے ہیں۔ کتنے بچے؟ 40-50 بچے پڑھتے ہیں۔ بغداد کی بات کر رہا ہوں، بغداد کی ایک چھوٹا موٹا مدرسہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے علاقے میں بھی مدرسہ ہوتا ہے بھیا، خواجہ نگر میں بھی مدرسہ ہوگا، مکتب ہوگا، جگہ جگہ پر مدرسہ مکتب۔ یہ علماء کرام ماشاءاللہ تشریف فرمائے، اللہ ان علماء کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ تو میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ بغداد میں ایک چھوٹا موٹا مدرسہ چل رہا جس میں 40-50 بچے پڑھتے ہیں، اور ایک حافظ صاحب ہے وہ بچوں کو پڑھا۔ اب ایک دن حافظ صاحب نے کیا کیا، ایک 8 سال کے بچے کو بلایا، ادھر آ بیٹا ادھر آ، اور کہا کہ دیکھو وہ ڈول ہے نا، ڈول، وہ بالٹی ڈول ہے نا، وہ لو اور ذرا وہ دریا کنارے جاؤ اور وہاں سے پانی بھر کے لاؤ۔ اب استاد نے حکم دے دیا، حافظ صاحب تھے، انہوں نے کہا آپ نے کتنے سال کے بچے کو؟ 8 سال کے بچے کو کہا کہ ذرا وہ ڈول لو اور ذرا دریا میں جاؤ اور وہاں سے پانی لے کر آؤ۔ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، یہی چھوٹے چھوٹے بچے جو مکتب میں پڑھتے تھے وہ مکتب میں جھاڑو بھی دیتے تھے، وہ مکتب میں پوتا بھی رکھتے تھے، اور وہ مکتب کو صاف بھی رکھتے تھے، وہ مسجد کی صفائی بھی کرتے تھے۔ تو استاد نے جیسا روزانہ بچے کو بلاتے، وہ 8 سال کے بچے کو بلایا، کہا ادھر آ جا بیٹا، تو نے سبق سنا لیا ہے، چل وہ ڈول اٹھا لے اور وہ دریا کی طرف جا اور پانی بھر کے لے کر آ۔ اب وہ بچہ ڈول لے کر چلا۔ کتنے سال کا تھا بچہ؟ وہ 8 سال کا۔ اب 1 گھنٹہ ہو گیا، بچہ واپس نہیں آیا، حالانکہ وہ حافظ صاحب کو معلوم ہے کہ دوسرے محلے کی طرف دریا ہے، وہاں سے پانی لے کر آنا ہے، لیکن 1 گھنٹہ ہو گیا، جب بچہ نہیں آیا تو حافظ صاحب نے دوسرے 2 بچے کو کہا کہ ذرا دیکھو کہیں اپنے گھر تو نہیں چلا گیا، ہم نے پانی لینے کے لیے بھیجا۔ اب وہ دوسرے 2 بچے گئے اور تھوڑی دیر میں واپس آئے اور چلاتے ہوئے کہا حافظ صاحب وہ بچے کا انتقال ہو گیا۔ کیسے انتقال ہو گیا؟ کہا وہ پانی بھرنے گیا، پاؤں پھسل گیا تو وہ دریا میں ڈوب گیا، اور وہاں تو پورا محلہ جمع ہے۔ وہ 2 بچوں نے آ کر کہا حافظ صاحب آپ کو یہاں معلوم نہیں، پورا محلہ جمع ہے، اور سب وہ بچے اور کتنے تیرنے والے سمندر میں گئے، تیرے، مگر 1 گھنٹہ ہو گیا، لاش کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، یعنی لاش بھی ملی نہیں رہی، اور وہ بچہ تو ڈوب گیا 1 گھنٹہ۔ اب وہ جو حافظ صاحب تھے نا، آپ اللہ کی قسم اندازہ لگاؤ حافظ صاحب کے دل پر کیا گزری ہوگی، کیا گزری ہوگی۔ وہ حافظ صاحب سارے بچوں کو کہتے چلو 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 ہم دریا کنارے جائیں، لیکن وہاں جا کر کیا کریں گے؟ وہ دریا کنارے گئے، سب نے کہا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بچہ پانی بھرتا تھا، پاؤں پھسل گیا، ڈوب گیا، اور بڑے بڑے تیرنے والے اس کے بعد اندر گئے۔ ارے بچے کو بچانا تو مشکل ہے، اس کی لاش کا بھی کچھ پتا نہیں ہے، 1 گھنٹہ ہو گیا، لاش کہاں سے کہاں نکل گئی ہوگی، سمندر کا پانی ہے، موجیں مارتا ہے، کہاں سے کہاں لاش نکل گئی ہوگی کچھ پتا نہیں۔ وہ حافظ صاحب زور سے چیخے کہ میں اس کی ماں کو کیا جواب دوں گا، میں اس کی ماں کو، اس سے کہ یہ بچہ تو دور سے آیا ہے، میں اس کی ماں کو کیا جواب دوں گا، اس کے باپ کو کیا جواب دوں گا، کل اس کی ماں پوچھے گی کہ میں نے اپنے بیٹے کو آپ کے حوالے کیا تھا، آپ نے میرے بیٹے کو پانی لینے کے لیے کیوں بھیجا، تو میں ماں کو کیا جواب دوں گی، میں ماں کو کیا جواب دوں گا، باپ کو کیا جواب دوں گا۔ اب سننا، وہ حافظ صاحب پریشان، بھائی بتاؤ نا پریشان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کہ ماں کو کیا جواب دینا، ابا کو کیا وہ حافظ صاحب روتے روتے کرے تو کیا کرے، انہوں نے اللہ کے ولی کے گھر کا راستہ پکڑا۔ یعنی حافظ صاحب نہ ماں کے گھر پہ گئے، بچے کی ماں کے گھر پہ بھی نہیں گئے، بچے کے ابا کے گھر پہ بھی نہیں گئے، سیدھے اللہ کے ولی کے گھر پہ گئے۔ کون اللہ کے ولی؟ سب ساتھ میں کہہ دینا، ایسے زبردست اللہ کے ولی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ۔ بولو بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ دروازہ کھٹکھٹایا، وہ حضرت جنید بغدادی کا بڑھاپا تھا، 80 سال کی عمر ہو گئی تھی، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت جنید بغدادی نے دروازہ کھولا، حافظ صاحب نے سلام کر کے روتے روتے کہا حضرت والا، حضرت جنید سے کہا حضرت والا میں تو برباد ہو گیا، میں نے ایک بچے کو پانی لینے کے لیے بھیجا، اس کا پاؤں پھسل
گیا، 1.5 گھنٹہ ہو گیا، وہ دریا میں ڈوب گیا، اس کی لاش کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس کی ماں کو اب تک معلوم نہیں ہے، اس کے باپ کو معلوم نہیں ہے، اور جب میں جا کر اس کی ماں کو اس کے باپ کو بتاؤں گا وہ میرا کیا حال کریں گے؟ سب یہی پوچھیں گے کہ مولانا تم نے 8 سال کے بچے کو دریا کی طرف بھیجا کیوں؟ بھائی یہی سوال پوچھیں گے سب۔ اب وہ حضرت جنید بغدادی کے پاس، بولو کن کے پاس؟ حضرت جنید بغدادی نے اتنا پیارا جواب دیا، حافظ صاحب فکر مت کرو، ان کی ماں کے گھر جانا ہے نا، بچے کی ماں کے گھر جانا، میں خود چل رہا ہوں۔ بولو سبحان اللہ، بولو۔ 80 سال کی عمر حضرت جنید بغدادی اپنی عصا کو لے کر، اپنی لکڑی کو لے کر کہا چلو چلو حافظ صاحب چلو، میں بیمار ہوں، بڑھاپا ہے، لیکن میں کم از کم ان کی ماں کے پاس جاؤں تو ماں شور تو نہیں بچائے گی۔ میرے دوستو، وہ جلگاؤں والوں، اس زمانے کی عورتیں بھی کیسی عورت ہوگی، جیسے حضرت جنید بغدادی نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ عورت پردے میں بالکل شریعت کے مطابق نقاب، شریعت کے مطابق برقع، شریعت کے مطابق پردہ، وہ عورت اندر ہو گئی۔ کون؟ کہا کہ یہ جو بچہ اس کے ابا کا، کہا وہ ابا تو 3-4 دن کے لیے باہر گئے ہیں، میں ماں ہوں، بتاؤ کیا ہوا میرے بیٹے کا، کیا معاملہ؟ حضرت جنید بغدادی نے اتنے اچھے انداز میں کہا، اے میری بہن، اے میری بیٹی، وہ تیرے کو اللہ نے ایک امانت دی تھی، وہ امانت اللہ نے واپس لے لی، اللہ نے تیرے پر امانت دی تھی، وہ امانت واپس لے لی۔ اب وہ بیچاری گاؤں کی دیہاتن عورت تھی، وہ کہنے لگی اللہ کے ولی یہ کیا امانت، کون سی امانت اللہ نے دی، کون سی امانت اللہ نے لے لی، میرے کو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو حضرت جنید بغدادی بوڑھاپا تھا، روتے روتے کہا، بہن میری بیٹی، وہ تیرا بیٹا جو 8 سال کا تھا نا، جس کو تو نے مدرسے میں بھیجا، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، وہ سمندر میں گر گیا، اور 1.5-2 گھنٹہ ہو گیا، اس کی لاش کی کوئی خبر نہیں ہے، لاش کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ اے میری بہن، میری بیٹی، صبر کر لے اور اللہ سے مانگ لے، اس لیے کہ وہ بیٹا تو اب دنیا میں رہا، بولو نا، دنیا میں رہا، سمندر میں گرا، سب نے دیکھا، اور 1.5-2 گھنٹے ہو گئے، لاش کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ وہ دیکھو اللہ کی ولیہ تھی، وہ کیسی عورت تھی، پردے میں تھی، کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے اللہ کے ولی جنید، آپ تو بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ جاؤ سمندر کی طرف جاؤ، اور جس کو لے جانا ہو لے جاؤ، لیکن ایک راستہ خالی رکھو، میں بھی وہاں پر آ رہی ہوں، اور شریعت کے مطابق پردے میں وہاں پر آؤں گی۔ اب وہ دریا کنارے سارے مرد جمع ہو گئے، وہ حافظ صاحب بھی وہیں پر ہے، اور حضرت جنید بغدادی بھی، وہ عورت آ رہی ہے، وہ سب کی نظر وہ عورت کے اوپر ہے جو بالکل پردے میں ہے، شریعت کے مطابق برقع ہے، شریعت کے مطابق حجاب ہے، وہ عورت آ رہی ہے۔ جب وہ سمندر کے کنارے آتی ہے نا، تو عورت آ کر 3 مرتبہ آواز دیتی ہے، او میرا بیٹا، او میرا بیٹا، جو بھی بیٹے کا نام ہوگا، او میرا بیٹا کہاں ہے؟ میرے دوستو، آج بھی کتابوں میں لکھا، اللہ کی قسم، وہ عورت نے 3 مرتبہ آواز دی، بیٹا سمندر کے بیچ میں کھڑا ہو گیا، بیٹا سمندر کے بیچ میں کھڑا ہو گیا، سمندر میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ بالکل سمندر میں ایسا کھڑا ہے جیسے کچھ معاملہ ہی نہیں۔ اور ماں کیا کہتی ہے، اے بیٹا آجا آجا، چل ادھر آجا، کتنا تو نے پریشان کر دیا، حافظ صاحب بھی پریشان ہے، اللہ کے ولی حضرت جنید بغدادی بھی پریشان ہے، چل آجا 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 ادھر آجا۔ میرے دوستو، آج بھی کتابوں میں لکھا، ماں نے بلایا، وہ بیٹا سمندر کے بیچ میں موج مارتا ہوا، تھپیڑے مارتا ہوا سمندر، اس کے بیچ میں سے وہ لڑکا چلا 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 قریب آیا، ماں نے اس سے گلے لگا لیا، اور ماں نے گلے لگا کر کہا کہ بیٹا کیوں سب کو پریشان کر کے رکھا؟ میرے دوستوں، سب حیران تھے، اس لیے کہ آدمی سمندر پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا اور سمندر میں چل بھی نہیں سکتا، یہ کھڑا بھی ہوا اور سمندر میں، اور ایسا چلا جیسا کوئی سڑک پہ چلتا، راستے پر چلتا، ویسا چلتا چلتا آ گیا۔ ماں نے گلے لگا لیا، اور گلے لگا کر ماں کیا کہتی ہے، عجیب لڑکا میرا بیٹا، 8 سال کا، کتنے لوگوں کو پریشان کیا، پورے محلے کو پریشان، پورے گاؤں کو پریشان۔ اور اس کے بعد میں کیا کہا مانو، وہ ماں نے بیٹے کی انگلی پکڑی اور حافظ صاحب سے کہا، حافظ صاحب ابھی بیٹے کو گھر لے جا رہی ہوں، لیکن آپ فکر مت کرنا، کل مدرسے میں واپس میرے بیٹے کو بھیجوں گی۔ اور وہ ماں کہتے ہوئے جا رہی ہے، کل مدرسے میں بیٹے کو بھیجوں گی، اور پانی میرے بیٹے سے ہی منگوانا، کسی اور کے پاس سے مت منگوانا، کل سے پانی منگواؤ تو میرے بیٹے کے پاس سے منگوانا، اس لیے کہ جو عالم کی خدمت کرتا ہے اللہ اسے عزتوں سے نوازتا ہے، اس لیے میرے بیٹے کے پاس پانی منگوانا، کسی اور کے پاس مت منگوانا۔ یہ کہہ کر وہ پردے میں، شریعت کے مطابق برقعے میں، وہ عورت اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کے، بولو، یہاں پورا مجمع ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ اس لیے کہ کتنی دیر سے ہم محنت کر رہے تھے، وہ تیرنے والے اندر گئے، ارے وہ بیٹا سمندر میں کھڑا کیسے ہوا؟ کوئی آدمی پانی پر کھڑا نہیں ہو سکتا، اور وہ 8 سال کا لڑکا سمندر میں چلتا ہوا آیا، اس کے دائیں طرف دریا کی موجیں، اس کے بائیں طرف تھپیڑے، اور وہ آرام سے بیچ میں چلتا ہوا آیا، اور ماں لے کر بھی چلی گئی۔ یہ ہماری عقل میں نہیں آتا، بتاؤ عقل میں آتا؟ دیکھو نا، آپ کے چہرے پر بھی سناٹا چھا گیا، جب میں پڑھتا تھا نا تو میں بھی یہ واقعہ پڑھا تو میرے چہرے پر بھی سناٹا چھا گیا کہ ایسا کیسا ہوا، لیکن میں نے آگے پڑھا، کیا پڑھا کہ وہ جتنے لوگ وہاں کھڑے تھے نا، وہ یہ مسئلہ کس سے پوچھیں گے؟
ارے بولو نا کس سے پوچھیں گے؟ وہاں اللہ کا ولی موجود ہے. کون؟ ارے بولو نا ساتھ میں بولو کون اللہ کا ولی موجود ہے؟ تو صاحب کے سامنے حضرت جنید بغدادی کو گھیر لیا. حضرت یہ کیا ہے حضرت؟ وہ 8 سال کا بیٹا پانی پہ کھڑا تھا, وہ 8 سال کا بیٹا پانی میں چل کر آ گیا اور ماں اسے لے کر چلی گئی, اور اتنے تیرنے والوں نے تیراکی کی تو بچے کی لاش نہیں ملی. 2 گھنٹے تک سمندر کا پانی چل رہا تھا, وہ بچہ بیچ میں ٹھہرا کیسے اور وہ چلتا ہوا آیا کیسے؟ حضرت جنید بغدادی کی آنکھوں میں آنسو, 80 سال کا بڑھاپا تھا, روتے روتے کہنے لگے تمہیں نہیں معلوم تو میرے کو بھی نہیں معلوم, بھائی تمہیں نہیں معلوم تو میرے کو بھی. سب نے کہا نا ایسا ہو نہیں سکتا, آپ تو اللہ کے ولی ہے, اور اللہ کے ولی کا کانٹیکٹ تو اللہ سے ڈائریکٹ ہو جاتا نا, ہے نا بھائی؟ ہم کتنی مرتبہ ہاتھ اٹھاتے, آواز آئی, اور دوست کی آواز آئی, اے کیا کرتا, اوپر والے کی آواز آئی. سننا, حضرت جنید بغدادی نے بہت سمجھایا, میرے کو مت پوچھو, کائے کو میرے کو پوچھتے ہو, تم بھی انسان ہو میں بھی انسان ہوں, میرے کو نہیں معلوم, ہو گیا بچہ زندہ ہے سلامت ہے, اب ہم کو معلوم کرنے. سب نے کہا نہیں اللہ کے ولی یہاں سے جانا نہیں, پہلے یہ معاملے کو حل کرو. سننا, حضرت جنید بغدادی کی عمر مبارک کتنی تھی اس وقت؟ 80 سال کی عمر تھی. ہاں میرے دوستو, کاش اللہ کے ولیوں سے ہم کو محبت ہو جائے, اللہ کے ولی اللہ ہم کو بھی بنا دے. بولو آمین, بولو نا آمین. حضرت جنید بغدادی نے سب کو کہا ٹھیک ہے ٹھہرے رہو, ابھی معلوم کرتا ہوں کیا ہوا. حضرت جنید بغدادی الگ سے آئے, دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے رونے لگے. اللہ وہ معاملہ کیا تھا, اللہ وہ بچے کا معاملہ کیا تھا, اللہ 2 گھنٹے تک وہ سمندر میں بچہ رہا کہاں, اللہ, اور اللہ وہ کھڑا کیسے ہو گیا, اللہ وہ چلتا ہوا ماں کے پاس کیسے آ گیا, اور ماں اسے لے کر کیسے چلی گئی, اے اللہ یہ معاملہ کیا. میرے دوستو آج بھی کتابوں میں لکھا, بغداد کا یہ واقعہ, مشہور واقعہ, تھوڑی دیر میں اللہ کی آواز آئی, پورا مجمع کہہ دو سبحان اللہ. اندازہ لگاؤ اللہ کی آواز کیسی ہوگی. بھائی اللہ کی آواز, اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز آئی, کیا پیاری آواز اللہ کی آئی. اللہ نے فرمایا جنید, اللہ نے فرمایا میرے بندے جنید, وہ جو عورت تھی نا, جو یہ بچے کی ماں, یہ صبح ہوتی تو اللہ کرتی ہے, یہ دوپہر ہو تو اللہ کرتی ہے, یہ شام ہو تو اللہ کرتی ہے, یہ رات ہو تو اللہ کرتی ہے, یہ کھانا پکاتی ہے تو اللہ کرتی ہے, یہ گھر کا کام کرتی ہے تو اللہ کرتی ہے. اللہ نے کہا جنید, اس عورت نے میرے نام کو نبھایا ہے محبت کے ساتھ, اس عورت نے محبت کے ساتھ میرے نام کو نبھایا ہے. جس بچے سے وہ محبت کرتی تھی اس کو بھی سمندر کی گہرائی میں نے نبھایا ہے. اگر اس نے میرے نام کو نبھایا ہے تو جو میرے نام کو زمین پر نبھا لیتا ہے, ہم آسمان پر اس کے کام کو پورا کر لیتے ہیں. ہم نے بھی سمندر کی گہرائی میں جس بچے سے وہ محبت کرتی ہے 2 گھنٹے تک سمندر کی گہرائی میں ہم نے نبھایا, 2 گھنٹے کے بعد سمندر پر ہم نے کھڑا کر دیا, اور 2 گھنٹے کے بعد ہم نے سمندر پہ پار کروا دیا, اور آواز آئی جنید. اب آواز سننا, کس کی آواز؟ بولو ساتھ میں بولو, کس کی آواز؟ کیا آواز آئی؟ یا جنید اما قرات قول اللہ فاذکرونی اذکرکم. اللہ تعالیٰ کی آواز آئی, جنید کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا, کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے بہت پہلے قرآن میں فرما دیا, جو زمین پر مجھے یاد کرتا رہے گا آسمانوں پہ اس کے کام میں پورا کرتا رہوں گا. جو زمین پر مجھے یاد کرے گا. پورا مجمع میرے ساتھ میں پڑھے گا انشاءاللہ. جن کو یاد ہو پڑھے نا میرے ساتھ میں, بھائی پڑھیں گے نا انشاءاللہ. کیا فرمایا اللہ نے, کیا فرمایا؟ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 2, ساتھ میں بولو پارہ نمبر, رکوع نمبر, پورا مجمع پڑھے. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے, بھائی سب سبحان اللہ کہتے جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے زمین پر مجھے یاد کر لے, میں آسمانوں پر تجھے یاد کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے فرش پر یاد کر لے, میں عرش پر تجھے یاد کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے انسانوں جناتوں کے بیچ میں مجھے یاد کر لے, میں فرشتوں کے بیچ میں تجھے یاد کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے گنہگاروں کے بیچ میں مجھے یاد کر لے, میں معصوموں کے بیچ میں تجھے یاد کروں گا. اور آخری بات پر جم کے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندے جب کوئی بھی ضرورت ہو, یاد رکھیں گے نا انشاءاللہ. ہم کو ضرورت پڑتی ہے, ارے کبھی ضرورت پڑتی نا, ٹینشن آتا ہی نہیں آتا, بیوی کا, بچوں کا, کاروبار کا, قرضے کا, پیسے کا, گھر کا, ساس کا, بہو کا, ہزاروں ٹینشن ہے.
سنو اللہ کیا فرماتے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے جب تجھے ٹینشن آ جائے، جب تجھے کوئی ضرورت پیش آ جائے، جب تو کوئی مصیبت میں آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے اپنی طاقت کے مطابق زمین پر مجھے یاد کر لے، میں اپنی قدرت کے جلووں کے ساتھ تیرے کاموں کو نمٹاتا چلا جاؤں گا۔ تو اب میرے دوستوں ہم کو بھی ذکر کرنا ہے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ سوچ لو کیا ٹینشن ہے، اور آج اسی کے صدقے میں ذکر کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ ذکر کی برکت سے وہ عورت کے بچے کو سمندر کی گہرائی میں بچا سکتا ہے، ذکر کی برکت سے اللہ بغداد کے ایک 8 سال کے بچے کو سمندر میں بچا سکتا ہے، اللہ 2 گھنٹے تک سمندر کی گود میں اس بچے کو زندہ رکھ سکتا ہے، اگر ذکر کی وجہ سے اللہ وہ بچے کو سمندر پہ کھڑا کر سکتا ہے، ارے اللہ اللہ کہنے کی وجہ سے وہ بچہ سمندر میں چل کے آ سکتا ہے، ارے وہ ذکر کی وجہ سے ماں اپنے بچے کی انگلی پکڑ کے جا سکتی ہے، اور پورے یقین کے ساتھ کہ میں نے خدا کو یاد کیا ہے زمین پر، اللہ مجھے رسوا نہیں کرے گا آسمان پر۔ اگر بغداد کی ایک عورت کا ایمان ایسے چوٹی تک پہنچتا، ہم جلگاؤں والوں کا ایمان کیوں نہیں پہنچے گا؟ کون کون تیار ہے آج اپنا ایمان چوٹی تک پہنچانے کے لیے؟ تو آج پہلے نیت کرو کہ کیا پرابلم ہے، اور اس کے بعد ذکر شروع کرو۔ اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں اگر محبت کے ساتھ ذکر کرو گے خدا کے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر کبھی نہیں ہوگا۔ بولو خدا کے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر نہیں ہوگا۔ آپ کا کام ضرور ہوگا، 101% کام ہوگا، لیکن محبت کے ساتھ جائز طریقے سے۔ میرے دوستو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے